میں عمران خان کے سٹیٹمنٹس کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ 9 جولائی 2025 کا ڈان کا ہے کہ عمران خان جو ہے شانس ڈائیلاگ پلانز نیشن وائڈ پروٹیسٹ. اب پروٹیسٹ کی کتنی جو ہے وہ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے, چونکہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا کے اندر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں, ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو 9 جولائی 2025 میں یہ ڈان کا ہے. اس کے بعد 8 جولائی 2025 نیوز جو ہے اس میں عمران سیٹس August 5 ڈیڈ لائن فار پروٹیسٹ ایسکلیشن. یہ اس کے بعد پھر ڈان کے اندر جو ہے عمران پٹس آف پروٹیسٹ ڈیو ٹو مڈل ایسٹ سچویشن. اچھا پہلے پروٹیسٹ اناؤنس کر لیتے ہیں, پھر جب پتہ لگتا ہے کہ نکلنا کو نکل کسی نے, پھر کبھی مڈل ایسٹ کا بہانہ, کبھی کسی اور چیز کا بہانہ اور اس سے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس کے بعد 11 جون جو ہے اس میں بھی عمران خان سلیمز بجٹ کالز فار نیشن وائڈ پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ اکنامک پالیسیز. اور اس کے اوپر بھی کہاں ہوا پروٹیسٹ, آپ نے کہیں دیکھا, کہیں پہ کوئی بندہ باہر نکلا, کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر 4 جون جو ہے اس میں اس نے عمران خان ڈکلیئرز ہمسیلف پیٹرن ان چیف آف پی ٹی آئی. یہ ہے. اس کے بعد پیٹرن ان چیف وہ ہیں لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. 29 مئی کو جو ہے عمران آسکس میسز ٹو پریپیئر فار نیشنل وائڈ پروٹیسٹ. یہ پھر مئی میں بھی, جون میں بھی, جولائی میں بھی پروٹیسٹ کی کال وہ دے چکے ہیں. اس کے بعد یہ مئی میں پھر ہے کہ عمران خان ریجیکٹس ISPR اسٹیٹمنٹ آن ٹاکس وتھ TTP. اچھا TTP کی جب بات ہوتی ہے نا تب بیان بھی آ جاتا ہے, تب جو ہے وہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے منہ میں زبانیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے, جہاں پاکستانی شہریوں کی بات آئے, اب یہ بلوچستان والے واقعے بھی مجھے میں نے نہیں دیکھی کوئی سٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے. یہ بلوچستان میں جو پنجابی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں, یا جو سوات کا واقعہ تھا جس میں ان کی غفلت سے لوگ مرے, میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. اس کے بعد جو ہے وہ 22 مئی 2025 کو عمران سیز ریڈی فار ٹاکس بٹ ناٹ ٹو کٹ اینی ڈیل. بندہ پوچھے پھر ٹاکس کا نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی آٹا کا چینی کا بھاؤ طے کرنا ہے بیٹھ کے, آپ نے کوئی یہ طے کرنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ غربت سے یا جو سڑکیں نہ ہونے سے ڈوب کے جو ہے وہ جن کا جو مر رہے ہیں ان کے خلاف ان کے بارے میں کچھ کیا جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد 21 مئی کو انہوں نے پھر کہا کہ ہی از اوپن فار ٹاکس. سو ہی از آلریڈی اوپن فار ٹاکس. وہ ہمیشہ کئی دفعہ اوپن فار ٹاکس ہے بٹ ٹاکس ان کو انہی سے کرنی پڑیں گی جو سیاسی جماعتیں ہیں. اس کے بعد یہ پھر اس نے جو ہے وہ مختلف یہ پاکستان جو ہے اس کو بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو PTI کے ساتھ یونٹی کے لیے, یہ موجود ہے. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ بن گیا ہے ٹو انشور ایکول جسٹس سیز عمران خان. یہ اب کانٹرڈکشنز دیکھتے جائیے, ایک طرف ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دوسری طرف جب آرمی چیف جو ہے ملک سے باہر جائیں ان کے خلاف کیا گندا گھنونا پلان تیار کیا جاتا ہے. جب وہ ٹرمپ جو جس کے فون اڑیکتے بیچارے جیل میں چلے گئے, ان کو کسی نے فون نہیں کیا, کسی نے مس کال بھی نہیں کی, وہ خود بلاتے ہیں آرمی چیف کو, ان کو جو ہے وہ لنچ پہ بلاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, اور اس پورے پروگرام کے اندر یہ کتنا گندا اور گھنونا پلے کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ شاید ایک ہوتا ہے نا آرم ٹوسٹنگ کی جو عادت ہے, یہ کنٹٹے ہیں, یہ غنڈے ہیں, ان سے ڈریں, ان سے آپ ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کے خلاف بیشنگ شروع ہو جائے گی. اور ہمارے بہت سارے لوگ, ہماری بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں, اسپورٹس مین ہیں, وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے سامنے نہیں آتے بیکاز بیش ہوتے ہیں. یہ ان بدماشوں کے ٹولے نے, ان کنٹوٹوں نے یہ ایک فیئر کا جو ایلیمنٹ کریٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ڈر جائے گا کوئی, اور ڈرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. اب ایک انہوں نے بات کی کہ جی وہ ہماری پارٹی پہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور ہماری پارٹی اتنا ظلم پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاست جماعت پہ نہیں ہوا. جھوٹ. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنا ظلم اس پارٹی نے پاکستان کے اوپر کیا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا. پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر جلا وطن ہو گئے, پھانسی چڑھ گئے, اٹک کے قلعوں میں رہے, سزائے موت کی ان کو سزائیں ہوئی, بٹ انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی. اس شخص نے, وہ 9 مئی ہو
IMF کو جو ہے وہ خط لکھنے ہو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا جائے, سری لنکا جیسا پاکستان کو بنانے کا ارادہ ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف آج بھی ایٹ دس پوائنٹ بھی یہ سازشیں کر رہے ہوں, اور جو ہے وہ یہ آپ نے کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی فاشسٹ, اس سے بڑی فتنہ, اس سے بڑی جو دہشت گرد جماعت ہے وہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی ہو. اور پھر 9 مئی کے اندر ظلم یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ جب کسٹڈی میں تھا کہا کہ دیکھو نا مجھے آپ اریسٹ کریں گے تو یہی رد عمل آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹوسٹ لیا اور کہا کہ وہ ہمارے تو کارکن ہی نہیں تھے, ہمارے ساتھ تو فالس فلیگ ہوا ہے. اور اب جو ویڈیوز میں ان کے اپنے کارکنان, ان کے اپنے لیڈران موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش تھی. کس نے بھیجا تھا ان سب کو 9 مئی کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا شہداء کے جسم میں جلائیں؟ کبھی کسی ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ملک میں دیکھا ہے کہ MM عالم کا جہاز ہو یا ٹینکس ہو جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہو؟ اور آپ نے اتنی غنڈہ گردی لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرا دی ہے کہ آج جو دہشت گرد ہے جتنا بڑا کن ٹوٹا ہے اس کو اتنی بڑی PTI میں جو ہے وہ جتنی بدتمیزی کرے گا اتنی بڑی اس کو جگہ ملتی ہے. تو یہ 9 فروری کا بھی ہے جی, RB must play its constitutional role. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے constitutional role, دوسری طرف کہہ رہا ہے عمران alleges main mistreatment in second open letter to army chief. By the way 2 open letters بھی آرمی چیف کو لکھے جا چکے ہیں, بار بار ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے. تو اس کو ان کی زبان میں NRO مانگنا کہتے ہیں. یہ دوسروں سیاسی مخالفین جب اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے تھے انہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوتا تھا, انہوں نے IMF کو لیٹر نہیں لکھے ہوتے تھے, انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنے اور اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد جو فوج ہے اس کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش نہیں کی ہوتی تھی. ایون دین یہ کہتا تھا آپ NRO مانگ رہے ہیں, آپ تو NRO مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اب یہ مختلف اور سٹیٹمنٹس ہیں ان کی جس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں کہ میری بات سن لو. یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ عمران خان says he won't let شریف فیملی ٹیک اوور القادر یونیورسٹی. اب القادر یونیورسٹی کی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. کل آپ نے دیکھی ایک رپورٹ, آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کی اپنے چینلز کے اوپر, کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کے اندر شہزاد اکبر جو ہے وہ مرکزی ملزم جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے, جس کے اندر وہ ویڈیوز بھی آپ کو یاد ہے جو آپ نے لندن کی سڑکوں پہ دیکھی تھی لین دین کی, اور وہ پھر آڈیوز بھی ہیں جس کے اندر ہیرے جواہرات سے لے کر زمین اپنے ہی اور اپنی بیوی کے نام پہ کرانا یہ مذاق تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو وہ کہتا ہے کہ کیسز نہیں ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کیس تو نہیں ہے میرے وزیر اعلیٰ کے اوپر. بھائی آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں بلین ٹریز سونامی بیچ کے کھا گئے ہو نا, ان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ شاید کوئی کیس نہ ہو. جو پورے پچھلے 12-13 سال سے خیبر پختونخوا کے وسائل کو جو ہے وہ عوام پہ لگنے کی بجائے کبھی مساجد کے نام پر اپنے ٹائگرز کو بانٹے, کبھی جو ہے وہ ریسورسز کو عام آدمی پہ استعمال ہونے کی بجائے وہ آپ جلسے فساد اور ان کے لیے استعمال کریں, تو اس کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. جن کے لیے خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رکشے کی طرح عمران خان کو اتوں چکو تے اتھے لے جاؤ, تو جب یہ استعمال ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت چھوٹے کیسز ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود کتنے بڑے صادق اور امین ہیں, ان کے اوپر جو لمبی چوڑی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ کچھ عمران خان کے انٹرویوز وتھ فارن میڈیا جو اگست 2023 سے جولائی 2025 کے بیچ میں ہیں, میں یہ کچھ آپ کو ضرور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, جس میں جو ایک ان کا انٹرویو ہے وہ ہے جیلڈ ایکس پاکستانی PM عمران خان ڈراز پیرللز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. فاکس نیوز کو ایک اچھا خاصا چارج شیٹ پاکستان کو وہ کرتے ہیں, اور کرتا وہ ہے جو سر سے پاؤں تک اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے کسی اس ملک میں کئی خاتون اول آئیں, کسی خاتون اول کا لین دین کا کیس آپ نے کبھی نہیں سنا. کسی خاتون اول کی آپ نے خود جو ہے وہ 5 کیرٹ سے کم جو ہے ہیروں کی ڈیمانڈ نہیں سنی ہوگی. بٹ ان کے دور میں جو میں ان کو بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں وہ بھی ہوا. اس کے بعد جو یہ ٹائم میگزین کو جو ہے وہ پھر وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان, یہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ بلیم کرنے کی اور پاکستان کو جو ہے وہ خوار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد
آئی ٹی وی جو ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آئی ٹی وی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں سولیٹری کنفائنمنٹ پہ، ایک طرف کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قوم کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کا جو ہے وہ ٹی وی بند ہو جائے وہ رونے لگ جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک دن گوشت نہ ملے ان کی جان پہ بن جاتی ہے، وہ پورا ٹبر آ کے باہر جو ہے انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا، ہائے عمران خان کو آج جو ہے پورج نہیں ملا، آج عمران خان کو جو ہے وہ اے سی جو ہے ان کی اس میں لگوا دے، جو کہتا تھا میں اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سو یہ ایک لمبی یہ جو فورن میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں جس میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازش نہیں کی گئی یہ بھی شامل ہے۔ تو تحریک انصاف فساد پارٹی کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے کافی ہیں۔